اگر اسے چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے، تو یہ قاتل ہے، ایک بار قتل کر چکا ہے، یہ اپنی عادت سے باز نہیں آیا۔ اس کی وجہ سے جب ایک دوسرے میں جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ میں تمہیں مار کر کے، قتل کر کے جیل چلا جاؤں گا۔ معافی مانگنے کا یہ ایسا ایک انوکھا طریقہ تھا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ یعنی سال میں 41,303 مرڈر ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہر مہینے 3,444 قتل، ہر روز 114 قتل۔ چور کے ساتھ معافی کا معاملہ نہ کرے، ڈکیت کے ساتھ معافی کا معاملہ نہ کرے، قاتل کے ساتھ معافی کا معاملہ نہ کرے، کیونکہ سماج کا اس پر برا اثر پڑے گا اور سماج اس سے گندا ہوگا۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، 20 ستمبر 2023 بروز بدھ سعودی عرب میں ایک ایسا انصاف کا واقعہ رونما ہوا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، میڈیا کی سرخیاں بٹوری، اور سوشل میڈیا پر یہ خبر عام ہو گئی، ہر کس و ناکس تک یہ خبر پہنچ گئی اور سب لوگ انگشت بدندہ ہو گئے۔ واقعہ یہ ہوا کہ سعودی عرب کا ایک شہر نجران کا رہنے والا ایک شخص محمد بن مرسل، اس کا اپنے کزن سے لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے کزن کو قتل کر ڈالتا ہے۔ کزن کہتے ہیں چچا زاد بھائی کو، ماموں زاد بھائی کو، خالہ زاد بھائی کو، پھوپھا زاد بھائی کو۔ کزن کے قتل ہونے کے بعد محمد بن مرسل کو قید کیا جاتا ہے اور عدالت قتل کا بدلہ قتل یہ فیصلہ سنا دیتی ہے محمد بن مرسل کے بارے میں۔ محمد بن مرسل جب فیصلہ سنتا ہے تو اس کے خاندان والے، اس کے گھر والے، اس کے وارثین اور اس کا پورا قبیلہ مقتول جس کو قتل کیا گیا تھا اس خاندان کے پاس، آل سنیج کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے اس سے معافی مانگتے ہیں۔ معافی مانگنے کا یہ ایسا ایک انوکھا طریقہ تھا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ چنانچہ محمد بن مرسل کے قبیلہ والے، محمد بن مرسل کے خاندان والے، سارے کے سارے لوگ، بچے، جوان، بوڑھے، معصوم ننھے منھے بچے آل سنیج کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ شریعت کا 3 حکم ہے: قتل کا بدلہ قتل، یا یہ کہ مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے وہ معاف کر دے تو معافی، یا یہ کہ مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے وہ دیت لے کر کے مان جائے تو دیت کہتے ہیں تاوان کو، دیت کہتے ہیں جرمانے کو، اور وہ جرمانہ سعودی عرب کے اندر شریعت نے لاگو کیا ہے، ایک قتل کا 100 اونٹ دیت۔ عام طور سے سعودی عرب کے اندر ایک اونٹ کی اوسطاً قیمت 1 لاکھ روپے ہے، 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ، کم از کم 1 لاکھ۔ 100 اونٹ کا 100 لاکھ یعنی 1 کروڑ روپے، اور یہ 1 کروڑ روپے اگر کوئی دیتا ہے اور لینے والا مان جاتا ہے تو پھر معاملہ طے ہو جائے گا، قتل نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، محمد بن مرسل کا پورا خاندان آل سنیج کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے اپنی پگڑی اتار دیتا ہے، اپنا عقال اتار دیتا ہے، اپنے جبے اتار دیتا ہے، اپنا کپڑا اتار دیتا ہے، اور سب سے عزت شرافت سمجھے جانے والی جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اتار کر کے زمین پر پھینک دیتا ہے، زمین پر جھک جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، بعض اپنے پاؤں کو باندھ لیتا ہے اور پھر جا کر کے رو کر کے گرا کر کے محمد بن مرسل کے نجات کی بھیک مانگتا ہے۔ پیسوں کے انبار ہیں، کروڑوں اربوں روپے لے کے جاتا ہے، جتنے پیسے پر، جواہرات پر، لال و گوہر پر، سونے چاندی پر، جس چیز پر مان جائے اتنی دیت دینے کو وہ تیار ہے، یا یہ کہ اللہ کے لیے معاف کر دے تو معافی کے لیے تیار ہے۔ قصیدے پڑھے جاتے ہیں، شاعر مغفرت کے پروانے سنانے کے لیے بہت سارے بیانات کرتے ہیں، اور جس
طرح سے ہو سکتا ہے زمین سے مٹی اٹھا کر کے اپنے سر پہ ڈالتے ہیں، اور جس طرح سے ہو سکتا ہے اتنا گر کر کے اپنے آپ کو مٹی میں ملا کر کے ناک خاک آلود ہو کر کے وہ معافی مانگتا ہے، لیکن مقتول کے ورثہ اسے معاف نہیں کرتے۔ چنانچہ محمد بن مرسل کا شریعت کے مطابق، سعودی عرب سعودی حکومت کے قانون کے مطابق 20 ستمبر 2023 بروز بدھ کو سعودی عرب کے اندر قتل ہو جاتا ہے، اس کے بدلے کے اندر اس کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں۔ پورا سعودی عرب ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے اور سارے کے سارے لوگ مغموم ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہاں پر قرآن کریم کا حکم دیکھیے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ قصاص کے اندر، بدلے کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ محمد بن مرسل جب کسی کو قتل کیا اور پھر محمد بن مرسل کو قتل کیا جائے گا تو اس میں زندگی کہاں ہے؟ یہاں تو موت ہے۔ زندگی قرآن نے اس طرح سے ثابت کیا کہ محمد بن مرسل کو یا قاتل کو، جس نے کسی کو قتل کیا، اس کے بدلے جب اس کو قتل کیا جائے گا تو پھر یہ قاتل دوبارہ کسی کو قتل نہیں کر پائے گا۔ اگر اسے چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے، تو یہ قاتل ہے، ایک بار قتل کر چکا ہے، یہ اپنی عادت سے باز نہیں آیا، تو پھر یہ دوسرے کو قتل کرے گا، تیسرے کو قتل کرے گا، چوتھے کو قتل کرے گا، اس طرح سے اس کے قتل کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ چنانچہ اگر اس کو قتل کر دیا ہے قتل کے بدلے میں، تو پھر دوسرے لوگ اس کی وجہ سے قتل نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سماج دیکھے گا، معاشرہ دیکھے گا، سوسائٹی دیکھے گی، لوگ دیکھیں گے تو ڈریں گے، ان کے دل کے اندر موت کا خوف آئے گا، وہ خوف کھائیں گے، ان کا کلیجہ منہ کو آئے گا، اور پھر وہ ایسی حرکت کرنے سے باز آئیں گے، کیونکہ ان کو انجام معلوم ہوگا کہ اگر ہم نے کسی کا قتل کیا تو اس قتل کے بدلے پھر ہماری بھی گردن اڑا دی جائے گی، پھر ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس وجہ سے وہ قتل کرنے سے باز آئیں گے۔ قرآن کریم نے اسی لیے قتل کا فیصلہ کیا ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہے، اور ہمارے قانون کے اندر اتنی لچک ہے کہ جس کو بیان نہیں کہہ سکتا۔ ایک منتری صاحب کا فون جائے فوراً ضمانت پر رہا، اگر کیس چلے گا بھی تو پھر اتنے دن تک چلے گا کہ بچے اپنے باپ کے فیصلے سنیں گے۔ اگر وقت پر فیصلہ آ بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ایک دھوکے سے قتل ہو جائے، ایک عام سا قتل ہو تو اس کے لیے زندگی عمر قید کی سزا کاٹ کر کے پھر باہر آ جائے گا۔ اس کی وجہ سے جب ایک دوسرے میں جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ میں تمہیں مار کر کے، قتل کر کے جیل چلا جاؤں گا۔ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں ماروں گا چاہے مجھے مار دیا جائے، میں تمہیں ماروں گا چاہے عدالت ہمیں پھانسی دے دے، میں تمہیں ماروں گا چاہے عدالت ہمیں قتل کر دے، میں تمہیں ماروں گا چاہے عدالت ہمیں جان لے لے۔ وہ یہ کہتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کو مارنے کے بعد زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ہمیں جیل ہو جائے گی اور پھر جیل کاٹنے کے بعد رہا ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں قتل کا ریشو بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں قتل کا ریشو بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، اتنا بڑھا ہوا ہے کہ سالانہ 2021 کی رپورٹ ہے 41,330 قتل، یعنی سال میں 41,303 مرڈر ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ ہر مہینے 3,444 قتل، ہر روز 114 قتل، اور ہر گھنٹے میں 4 قتل، ہر 15 منٹ پر 1 قتل۔ وہیں پر سعودی عرب کو دیکھ لیجئے، سالانہ 509 قتل ہے، سال میں صرف 509، اور ہر مہینے میں 42، روزانہ ایک کچھ پوائنٹ ہے۔ چنانچہ آپ حضرات سے خاص طور سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اس واقعہ سے سبق لیں، اور سبق لینے کے بعد مجرم کے ساتھ ہرگز معافی کا معاملہ نہ کریں، چور کے ساتھ معافی کا معاملہ نہ کریں، ڈکیت کے ساتھ معافی کا معاملہ نہ کریں، قاتل کے ساتھ معافی کا معاملہ نہ کریں، کیونکہ سماج کا اس پر برا اثر پڑے گا اور سماج اس سے گندا ہوگا۔ مجرم کو، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا کے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر میری پیاری بیٹی فاطمہ، خدا نہ کرے اگر اس کے ہاتھ سے بھی چوری سرزد ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔
اور ہم اپنے معاشرے کے اندر چچا زاد، پھوپھا زاد، خالہ زاد، دوست احباب ہونے کی وجہ سے ان کے جرائم پر پردہ ڈالتے ہیں، اور پھر وہی جرائم پنپتا ہوا ناسور بن جاتا ہے اور ہمارے معاشرے کو لے ڈوبتا ہے۔ چنانچہ شریعت کا جو حکم ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے، یہ دائمی ہے، ابدی ہے، اسی پر عمل کرنے میں نجات ہے، اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔